انسانی زندگی کا نا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے کسی حد تک نا امیدیں رکھتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رشتوں میں، دوستوں میں، یہاں تک کہ اپنے قریب ترین لوگوں سے جب ہمیں نا بہت زیادہ توقعات ہو جاتی ہیں نا کہ یہ بندہ دنیا کا واحد بندہ ہے، یا یہ شخص وہ ہے کہ جو ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہماری توقعات پر جو ہے نا یہ پورا اترے گا، اور زیادہ تر تکلیف بھی ہمیں اسی انسان سے ملتی ہے جس سے آپ توقعات باندھ لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ توقع ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے نا جو آپ کے دل پر رکھا رہتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی توقعات پر کوئی پورا نہیں اترتا، اور وہ بوجھ جو ہے نا وہ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب دل ٹوٹنے لگتا ہے، مایوسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو نا وہ بہت ہی اکیلا محسوس کرنے لگ پڑتا ہے۔ اگر ہم ذرا سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا نا کہ ہم اکثر دوسروں کے اعمال، رویے پر قابو تو ہرگز نہیں پا سکتے، لیکن ہم کسی کو مجبور بھی ہرگز نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق چلے۔ لیکن ہم ایک چیز کو ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی توقعات پر قابو پا لیں۔ ہم دوسروں کے اوپر جو ہے نا توقعات کم رکھیں تاکہ ہمیں تکلیف بھی کم ہو۔ آپ کسی سے توقع رکھے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ سچ بولے، کسی سے توقع رکھے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہے، لیکن اگر کبھی وہ جھوٹ بول دے تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی یہ مان لیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا جھوٹ جو ہے نا آپ کو توڑے گا ہرگز نہیں، بلکہ اس سے سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح نا اگر آپ نے سوچ لیا کہ انسان کامل نہیں، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی خوشی کا سبب ہرگز نہیں بن سکتا، تو آپ کے دل میں نا وسعت پیدا ہو جائے گی اور آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے۔ اب اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور بالکل توقعات رکھنا چھوڑ دیں تو یقین مانے زندگی ایک نئی آزادی حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں نا تو اس کی ہر ایک چھوٹی سی نیکی بھی نا آپ کو خوش کر دیتی ہے، اور اگر وہ کوئی غلطی کر بھی دے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹتا۔ یہی تو اصل سکون ہے، وہ سکون جو ہمیں تب ملتا ہے جو ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ہاتھوں میں دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچے ذرا، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی خوشی اس بات پر منحصر نہیں کہ کوئی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے یا کوئی آپ کے لیے کیا کرتا ہے، بلکہ آپ کی خوشی آپ کے اپنے دل کے اندر اور آپ کے رب سے تعلق پر ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ دوسروں پر جو ہے اپنے توقع کم رکھنا یہ نہیں کہ محبت نہ کریں، محبت کریں، تعلقات نبھائیں، دوسروں کا ساتھ دیں، ان کی ہر ایک تکلیف پر، ان کی ہر ایک پریشانی پر آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان کمزور ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کی سوچ کے مطابق ہرگز نہیں چل سکتا۔ جب انسان جو ہے نا یہ حقیقت اپنے دل میں بٹھا لے تو مایوسی جو ہے نا وہ آدھی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ توقعات چھوڑ دیتے ہیں وہ شکایات بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب شکایت ختم ہو جاتی ہے تو زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے، اور دل کا جو وہ بوجھ ہوتا ہے نا وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اور سکون جو ہے نا خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دل بار بار نہ ٹوٹے تو ایک ہی اصول یاد رکھیں، توقعات کم رکھیں، تکلیف کم ہوگی، اور اگر بالکل بھی نہ رکھیں تو سمجھیں آپ کا دل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا جب بھی کبھی کسی کے اوپر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ پوری سوچ لیں کہ ضروری نہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان ویسا ہی آپ کے لیے رہے گا۔ تو اس بات کو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں، اور اپنے اس ویڈیو کے متعلق آپ کو بتاتی جاؤں نا، میری بیٹی کی جو ہے وہ برتھ ڈے تھی، ماشاءاللہ سے 17 سال کی ہوگی میری بیٹی۔ ویسے اگر اسلامی تاریخ سے دیکھا جائے نا تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی 18 سال چھوڑ کے شاید 19 سال کی ہونے والی ہو، لیکن 17 سال کی ہو گئی تھی میری بیٹی، اور صبح تک تو ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم لوگ باہر جائیں گے یا کچھ سیلیبریٹ کریں گے۔ سارا دن میری بیٹی انتظار میں رہی۔ اچھا، اس کے بابا نے اس کے لیے سرپرائز رکھا ہوا تھا کہ شام کو اچانک بولوں گا اور ان کو لے کے جاؤں گا باہر۔
تو اس لیے جو ہے سارا دن وہ آفس کا پہلے کام کرتے رہے تھے ہسبینڈ. پھر لائبہ کو بولا کہ تیار ہو جاؤ. تو مغرب کا ٹائم تھا, میں مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو تم لوگوں کو لے جاتا ہوں اور تمہاری جو ہے نا وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم لوگ. لائبہ خوش ہو گئی اور جلدی سے اس نے اپنے لیے ایک نیا جوڑا نکالا اور جو ہے اچھا اس کو تیار ہوتے ہوئے نا لائبہ کو گھنٹہ پورا لگ جاتا ہے. اس کے بابا کی غلطی انہوں نے مغرب کے ٹائم میں بتایا اور یہ ہم کب نکلے, عشاء کی اذان ہو چکی تھی, ہم لوگ تب گھر سے نکلے تھے. بہرحال تیار شیار ہو کے اور قریبی جو ہے ہمارے مال تھا, اس مال میں چلے گئے تھے. ہم لوگوں نے پہلے کیک لیا تھا اور چھوٹا سا کیک, چھوٹی سی سیلیبریشن کرنی تھی لائبہ کے لیے. ہم نے خود ہی چھوٹا سا کیک ہم نے مارکیٹ سے لے لیا تھا اور سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے پیزا وغیرہ کھا لیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو لگی ہوئی تھی سخت بھوک اور بچوں نے کہا تھا پہلے پیزا کھائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کیک کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بھی کہا چلو صحیح ہے پہلے کھا لو. اچھا اچھی طرح سے پیٹ پوجا جب ہو گئی تو ہم نے جو ہے نا پھر وہ کیک کاٹا تھا. اور محمد اقوان تو جو ہے نا وہ چاکلیٹ کا, اچھا مزے کی بات جو چھری تھی نا, کیک کٹنگ والی جو سیزر تھی نا, نائف سیزر نہیں نائف تھی نا, وہ جو ہے وہ گر گئی تھی ہمارے سے نیچے اور اب وہ کسی نے اٹھائی نہیں تھی کہ لوگوں کے گندے پاؤں لگتے ہیں تو اس لیے اٹھاؤ نہیں. اور آس پاس کے کسی فوڈ کورٹ پہ جو ہے نا ایک دو میں پتہ کیا تو ہمیں ملی نہیں تھی, تو میں نے کہا تھا چلو اسپون سے ہی کاٹ دو نا, نائف اگر نہیں ہے تو اسی اسپون سے ہی کاٹ کے جو ہے نا ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی. محمد اقوان ہیپی برتھ ڈے کہہ رہا تھا اور لابا کہتی تھی اونچا نہیں بولے, شرمیلی سی کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے آئس کریم کھائی تھی اور آئس کریم کھا کے جو ہے نا ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے. تو جناب یہاں پہ میں اپنا ولاگ بند کرتی ہوں. پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے, جاتے جاتے یہ لازمی بولوں گی اور میرا یہ فرض ہے بولنا, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی پھر. یہ میں ماما کو اس کے ساتھ میں نے پورا گولڈ لک کیا تھا.